ہم دنیا کی زندگی کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے لیے، ہر قسم کا آرام، آسائش، لذتیں اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جہنم کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا مل جائے، ایک پلاٹ تو ہو جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ چیزیں آ جائیں میرے پاس، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں جتنا ہو سکے، اور یہ سارا کچھ حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، حالانکہ اس کی کوئی، یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی قدر بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی لذتیں، اس کی خواہشات بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا، ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اس نے پوری زندگی لذتیں اور خواہشات کو پورا کیا ہوگا، اپنی سوچ کو پورا کیا ہوگا، اپنے نفس کے پیچھے چلا ہوگا، اپنی خواہشات، ہر قسم کا آرام اس نے حاصل کیا ہوگا، بینک بیلنس، کوٹھیاں، مکان، کاریں اور مختلف قسم کی گاڑیاں، پھر پلاٹنگ، ہر قسم کی چیزیں، اور پھر تختہ، اور اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، مل مل کے بستر کے اوپر اور محمل کے بستر کے اوپر لیٹتا ہوگا، اس کے بڑے قدیم پیچھے ہوں گے، بڑی سکون کی زندگی وہ بسر کر کے آیا ہوگا، وہ بڑے اپنے آپ کو مزے کے اندر اس نے فل یشی کے اندر زندگی گزاری ہوگی، فل انجوائے کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اور اپنے نفس کے پیچھے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوگا۔ ساری زندگی 50 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، 100 سال کی، 150 سال کی زندگی ہے، اس نے اس کے اندر بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا، بہت زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کیا ہوگا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے شخص کو لایا جائے گا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، اللہ کے سامنے لایا جائے گا ایسے شخص کو، اللہ کے سامنے اس شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے پل پل انجوائے کیا ہوا ہے، جس نے پوری زندگی انجوائے کے ساتھ گزاری ہوئی ہے، جس نے حرام حلال کی تمیز نہیں کی ہوئی، جس نے ناجائز جائز کا فرق ہی کوئی نہیں کیا، جو زندگی کو گزارتا رہے۔ فرمایا یہ ایسے شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب اللہ کے سامنے آئے گا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر، چونکہ اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے پہنچا ہوگا، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، کوتاہیاں کی ہوں گی، توبہ نہیں کی ہوگی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس نے وہ آخرت کا انکار کرتا، مانتا ہی نہیں تھا، مجھ سے حساب ہوگا، مجھے اٹھایا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے کہا جائے گا، مجھے سوالات ہونے ہیں اس کے بارے میں، اس جنت کے اندر جانا ہے یا میں نے جہنم کے اندر جانا ہے، کہاں جانا ہے مجھے پوچھا جائے گا، جیسے میں نے اعمال کیے، جنت والے اعمال کیے ہیں یا برائیاں کی ہیں، جہنم والے اعمال کیے ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، کون سے اعمال کیے ہیں، اس کو یقین ہی نہیں تھا، یہ کہتا تھا نہیں، کوئی نہیں پوچھنا کسی نے، میں نے جیسے مرضی زندگی بسر کروں، جیسے مرضی خواہشات کو پورا کروں، جیسے مرضی رہوں، جیسے مرضی نفس کے پیچھے چلوں، جو کچھ مرضی کرتا چلوں، برائیاں کروں، بدکاریاں کروں، زناکاریاں کروں، میوزک سنوں، گندی فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، جو کچھ مرضی کرتا چلا جاؤں، میری راتیں بستر پر ہوں، کسی کے بستر پر ہوں، اپنے بستر پر ہوں، میری راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزریں یا عیاشی میں گزریں یا خواہشات کے پیچھے گزریں یا اللہ کی مرضی میں گزریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مجھے پوچھا ہی نہیں جانا، سوال ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ساری زندگی آرائش کے اندر، ساری زندگی خوشیوں میں گزار کے آیا ہوگا، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، ایسے شخص کو چھوٹی سی ڈبکی، چھوٹا سا غوطہ جہنم کا دیا جائے گا، چھوٹا سا غوطہ دیا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر سے نکال لیا جائے گا، تھوڑی دیر ڈال کے چھوٹا سا غوطہ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کبھی تم نے خیر کو دیکھا ہے؟ کبھی تیرے پاس خیر آئی ہے؟ کبھی تو نے خیر کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ حالانکہ اس کا پہلے کیا جواب تھا؟ پہلے کیا کہتا تھا؟ میں ساری زندگی انجوائے میں گزاری ہے، ساری زندگی خواہشات کو پورا کیا ہے، میں نے کوئی آرام و آرائش والی چیز چھوڑی نہیں ہے اپنی زندگی میں، ہر چیز کو حاصل کیا ہے، ہر قسم کی گاڑی کو حاصل کیا ہے، اور 4 ٹائروں والی تھی، فارچونر تھی، پراڈو تھی، موٹر سائیکل تھی، بائک، جو بھی سائیکل، میں نے سارا کچھ حاصل کیا ہے، ہر قسم کی چیزیں میرے پاس تھیں، ہر قسم کی نعمتیں میرے پاس تھیں،
لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اللہ کو وقت نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بلاتے تھے اس شخص کو، یہ آتا نہیں تھا، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، حل رأیتا، کیا تو نے دیکھا ہے خیرن، تو کبھی خیر کو دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ واللہ، اللہ میں نے کبھی خیر کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس کبھی خیر آئی نہیں ہے، میرے قریب تک نہیں گزری خیر۔ حالانکہ کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ بتائیے مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اس دن تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، زبان سے سچ نکلے گا، زبان سچ بولے گی۔ اگر یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اس کے ہاتھ اور پاؤں بول بول کر کہیں گے